إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ان سیشنز کو آپ کوئی تقریر و بیان کے سینس میں نہ لیں. دراصل مجھے بہت زیادہ بیانات کرنے کی خواہش بھی نہیں ہے، بلکہ داعیہ اس بات کا ہے، فکر اس بات کی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ٹاپکس پر کوئی دراصل یہ بہت اہم ترین موضوع، اگر اس جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی تو ہم یوں سمجھیں کہ گویا کہ ہم اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار رہے ہیں، اور اگر اس جانب ہماری توجہ ہو جاتی تو اس کا فائدہ اگر پوری سوسائٹی کو ہو کہ نہ ہو، کیونکہ سوسائٹی کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے، پوری سوسائٹی کا، جبکہ سوسائٹی کا ہر گھر اور ہر فرد اس سلسلے میں فکر مند ہو. لیکن اگر ہر گھر ہر فرد فکر مند نہیں ہے، جس کی وجہ سے پوری سوسائٹی کا فائدہ نہ بھی ہو رہا ہو، کم سے کم درجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ میرا اپنا گھر بچا رہے گا اور میرا اپنا گھر سنبھلا ہوا اور سدھرا ہوا رہے گا، اور میرا گھر ان گھروں میں سے ہو جائے گا جن کے بارے میں لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اگر بچے چاہیے تو ایسے بچوں کی دعا مانگو اور ایسے بچے ہونا چاہیے. میرا گھر بھی ایسے گھروں میں سے ہوگا جن کی لوگ مثال پیش کریں گے. اللہ ہم سب کے گھرانوں کو ایسے گھرانے بنا دے. دیکھیے، بچوں کا پیدا کرنا تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں، بلکہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کو بھی بچے ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک ایک وقت میں وہ تو کئی کے امی اور ابا بنتے ہیں جانور تو، اور ہمارے یہاں ایک ہوا تو بہت، اور دو ہو گئے تو اور بہت، اس سے زیادہ تو کوئی تصور بھی نہیں ہے. تو اولاد کی پیدائش یہ فی نفسی ہی کوئی کمال کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان سے بڑھ کر اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا. تو جب اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہم میں اور غیروں میں، ہم میں اور جانوروں میں فرق تو ہونا چاہیے. جانور اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ انہیں خود سے کھانے پینے اور روزی روٹی کا انتظام کرنے تک ان کی مدد کرتے ہیں. جب وہ بچہ روزی روٹی خود اپنا انتظام کرنے پر قادر ہو جائے تو پھر وہ بے فکر ہو جاتے ہیں. اگر اولاد کی پیدائش کے بعد ہم بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں اتنی تو فکر کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھ لے اور لکھ لے اور اچھی نوکری کے قابل بن جائے، اتنی اگر فکر کر رہے ہیں، جیسا کہ آج عام طور پر اتنی ہی فکر پائی جاتی ہے کہ کوئی اچھی نوکری کے قابل یہ بن جائے، تو کوئی اچھی نوکری کے قابل بن جائے، اگر صرف اتنی فکر کی جا رہی ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ بس اس کے سلسلے میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جانور بھی اتنی فکر کرتے ہیں اور انسان بھی اتنی ہی فکر کر رہا ہے. انسان کا کمال اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرتا ہے. یہ تربیت یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس پوائنٹ پر انسان اور حیوان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ما بہل امتیاز. یہاں سے انسان اور حیوان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان تربیت کرتا ہے اور حیوان تربیت نہیں کر سکتا. اور تربیت ہی کے ذریعے سے ہماری اولاد ہمارے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور تربیت نہ ہونے کے ہی نتیجے میں ہماری اولاد ہمارے ہی گھر کو دنیا ہی میں جہنم میں تبدیل کر سکتی ہے. عجیب و غریب قسم کے حالات اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سب کے سب حالات دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر شعبے کا دین ملتا ہے، ہر شعبے کا طریقہ اور گائیڈنس ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق بھی ہمیں بتلائے ہیں اور بڑی بہترین پرورش آپ نے سکھائی. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں 3 اسٹیج پائے جاتے ہیں. بنیادی طور پر ماہرین نفسیات بھی ان کو مانتے ہیں.
تو سب سے پہلا اسٹیج وہ ہوتا ہے جہاں پر ہم بچے کو کسی بھی چیز کا بہت زیادہ پابند نہیں کر سکتے. اس کو ترغیب دینا پڑے گا, اس کو بولنا پڑے گا. اگر وہ ہماری بات مان لے تو اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ہماری بات کو نہ مانے تو ہمیں بھی اگنور کرنا پڑے گا, نظر انداز کرنا پڑے گا. یہ اسٹیج ہے 7 ایئرس, 7 سال کا بچہ جب تک ہوتا ہے. اسکول کے اعتبار سے جب وہ 2nd کلاس کا ہوتا ہے اس وقت تک ہم جو چیز اسے کروانی ہے اس کو بولیں گے, اس کو سمجھائیں گے, اور جس چیز سے اسے روکنا ہے اس سلسلے میں اس کو سمجھائیں گے اور اس کو کرنے کے مواقع نہیں دیں گے. جس چیز سے روکنا ہے اس چیز کے کرنے کے مواقع نہیں دیں گے. مثلا یہ ہے کہ اس کو یہ بولنا ہے کہ برتن نہ گراؤ, تو برتن نہ گراؤ بولنے کے بجائے اس کا موقع ہی نہ دیں کہ ہم کانچ کے برتن نیچے ایسی جگہ پر ہی نہ رکھیں جہاں بچے کا ہاتھ پہنچتا ہو. تو یہ فرسٹ اسٹیج جہاں بولیں گے, بتائیں گے اور بہت ساری چیزوں سے ہم اس کو روکیں گے. مگر ابھی کر لے بچہ, اگر کر لیا تو خوش ہو جائیں گے, اس کو خوش کر دیں گے. نہ کرے تو جو ہے اس کو بہت زیادہ نہ ڈانٹیں گے, نہ خوش نہ کیا. 5 سال کے بعد والا اسٹیج ہوتا ہے 10 سال تک. یہ 3 سال میں بچے کو ہم کسی بھی کام کے کرنے پر آمادہ کریں گے اور برے کام سے روکیں گے, اور نہ کرنے پر اسے ڈانٹیں گے. کرنے کا کام اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں, اور نہیں کرنے کا کام وہ کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں. لیکن یہاں تک ہم ابھی اپنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ بس آپ اپنا رعب اس کے اوپر باقی رکھیے. کہاں تک؟ 10 سال کی عمر تک. تیسرا اسٹیج ہوتا ہے 10 سے 15 سال کی عمر. یہاں پر بچے کی تربیت کا یہ تیسرا اسٹیج ہے. جو کام اس سے کروانا ہو اس کے لیے حکم دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پیچھے سے تربیت ہوتی آ رہی ہے تو وہ خود کرنے کے کام کرے گا, نہیں کرنے کے کاموں سے روکے گا. لیکن اگر وہ کرنے کے کام کو نہیں کر رہا ہے تو اس کو حکم دیں گے اور سمجھائیں گے, منائیں گے. پیچھے کے جتنے اسٹیجز ہے اس کے اعتبار سے چلیں گے. پہلے بتائیں گے, سمجھائیں گے, منائیں گے, سب کچھ کریں گے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہ کر رہا ہو تو اب اس کے اوپر سختی کی جا سکتی ہے. اور سختی کی حد کیا ہے کہ تھوڑی سی اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے تاکہ اس کو احساس ہو جائے. ایسے ہی نہیں کرنے کے کام اگر وہ کر رہا ہے تو اس پر بھی یہ رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ ہے تیسرا اسٹیج. 15 سال تک ہم اس کو اس طرح سے لے کر کے چلیں گے. اب 15 سال کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا. اب بہت زیادہ ہم اس کے اوپر فورس نہیں بنا سکتے, بس سمجھائیں گے, منائیں گے. اگر وہ سن لے تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کے بعد اگر ہم بچے کے اوپر فورس اگر بناتے رہیں گے تو یہ ضدی ہو جائے گا, ہٹ دھرم ہو جائے گا, اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا, ماں باپ سے دور ہو جائے گا. اور اس کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے ماں باپ کو, جس کو آپ میں سے بہت سارے شاید سفر کر رہے ہوں گے اور برداشت کر رہے ہوں گے. عام طور پر پرابلم کہاں آتا ہے؟ دیکھیے, اس کو آپ سمجھ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ایک روایت میں بچوں کے یہ اسٹیجز نماز کے سلسلے میں بتائے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. اور ایک اور بات فرمائی ہے کہ 10 سال کے بعد بچوں کے بستر بھی الگ کر دو, یہ بھی آپ نے فرمایا ہے. تو ہم نماز نہ پڑھنے پر سختی تو شروع کر دیتے ہیں لیکن بستر الگ نہیں کرتے 10 سال کے بعد. وہی بھائی بہن ساتھ سو رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو دراصل یہ آپ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بنیادی طور پر یہ حدیث مبارکہ ہے جس سے یہ اصول نکلا ہے. اب آپ بولیں گے یہاں تو نماز کے بارے میں ہے اور آپ تو اس کو لے کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں. دراصل نماز ہے کیا چیز یہ ہم سب کو سمجھنے کی بات ہے. نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی نماز ترتیب پر آ گئی اور جس کی نماز بن گئی اس کی پوری زندگی بن گئی. اسی وجہ سے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی نمازی ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی نماز خود اس کو روک دے گی برائیوں سے اور غلط کاموں سے, نماز اس کو روک دے گی. تو کسی کی بھی زندگی میں نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے, وہ صرف عبادت نہیں, پوری زندگی کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریڑھ کی ہڈی کے طور پر رکھا ہے. کسی کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو اس کا جسم کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو نماز یہ ایک مسلمان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. جس کی نماز بن گئی اس کی پوری زندگی بن گئی. ایسا کیوں
اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر روحانی فوائد بھی اور مادی فوائد بھی سارے کے سارے رکھے ہیں. پھر وہ اگر نماز کا کوئی کبھی سیشن ہوگا تو ہم اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ نماز اتنی اہم کیسے ہے عبادت. لیکن یہاں ایک دوسری بات بتانا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ حضرت معاویہ صاحب رحمہ اللہ نے نماز کی اہمیت کو بہت عجیب و غریب طریقے سے سمجھایا ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. یعنی بندہ نماز میں جیسا رہتا ہے ویسا پوری زندگی میں وہ ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے تاکہ پوری زندگی بن جائے. تو اس سے آپ کو کم از کم اتنا تو ضرور پتا چلتا ہے کہ نماز دراصل پوری زندگی کے بنانے کا بہت ہی اہم ترین ذریعہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے یہ اسٹیجز کو بھی نماز کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے. کیونکہ نماز سب سے اہم ترین عبادت، تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں گی وہ سارے کے سارے نماز سے تو اہم نہیں ہو سکتے، لیکن نماز کے ذریعے سے آپ نے اس کو سمجھایا ہے. تو جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہوا تو اس وقت تک اس کو حکم دینے کی بات نہیں فرمائی. حکم کب دینا ہے؟ جبکہ 7 سال کا ہو گیا. تو لہٰذا 7 سال سے پہلے کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، شوق دلائیں گے، ترغیب دیں گے کہ بیٹے دستر بچھا کر کے کھانا کھانا چاہیے، بیٹا بیٹھ کر کے پانی پینا چاہیے. اگر آپ شو پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھے پیر میں پہننا چاہیے، پھر بائیں پیر میں پہننا چاہیے. اور اتار رہے ہیں تو پہلے بائیں پیر کا اتاریں، پھر سیدھے پیر کا اتاریں. سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے. تو آپ غور کیجئے کہ اس عمر کے اندر ہمیں بچے کو سمجھاتے رہنا ہے. 7 سال کے بعد حکم دینا ہے. اور حکم دینے کا مطلب کیا ہوا؟ اب تھوڑی سی سختی میں اضافہ ہوا. یعنی اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ ڈانٹ سکتے ہیں. اور 10 سال کے بعد کیا ہوا؟ سختی میں اور تھوڑا اضافہ ہوا کہ حکم بھی دیے اور بچہ نہ مانے تو اب بچے کو تھوڑی بہت سزا بھی دی جا سکتی. نقصان کہاں سے ہوتا وہ غور کیجیے کہ بہت سارے لوگ 7 سال سے پہلے سے ہی بچوں کو حکم دینا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 1، بعض لوگ بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ہم نے ترتیب بگاڑ دی. ابھی بچے کے اندر وہ تحمل ہی نہیں ہے، ابھی بچے کے اندر وہ برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ ماں یا باپ کے ڈانٹ کو وہ آبزرو کر سکے. نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جہاں پر بچہ پیار اور محبت کا ایسا پیاسا ہوتا ہے جیسے وہ پانی اور دودھ کا پیاسا ہوتا ہے. وہ بس ایک ہی امید کیا ہوا رہتا ہے ہر ایک سے، خواہ وہ ماں ہو کہ خواہ باپ ہو، خواہ بھائی ہو کہ بہن ہو، دادی ہو کہ نانی ہو، دادا ہو کہ نانا ہو، ہر ایک سے وہ پیار و محبت کی امید لگائے رہتا ہے. اور جب اس کو پیار ملتا ہے تو بس اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی تو عید ہو جاتی ہے. اس کی غذا ہوتی ہے اس عمر میں پیار. اب جس کے پاس غصے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ مادہ ہی نہیں ہے، تو اگر اس کو غصہ کیا جائے تو کیا ہوگا بولیے؟ وہیں سے بچہ ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جائے. جب ہم ترتیب بگاڑتے ہیں نا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم صحت بگاڑ رہے ہیں. بچہ ڈپریشن میں آتا ہے، ایک دم خاموش ہو جاتا ہے وہ، یا پھر یہ ہے کہ وہ اسی عمر میں اپنے ماں باپ کو جواب دینا شروع کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے. بڑی عجیب و غریب کیفیتیں بچوں کے اندر ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کو بھول جانے کا ایک مادہ ان کے پاس اللہ نے رکھا ہے کہ وہ یہ ساری تکالیف بہت جلدی بھول جاتے ہیں، تو بس اس کی وجہ سے بس ہمارا آپ کا کام چلتا، اور یہیں سے وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے. ہوا کیا؟ ڈانٹنے کی اجازت تو 7 سال کے بعد تھی، ہم نے اس سے پہلے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا تو وہ آبزرو نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آبزرو نہیں کر سکتے. پھر آگے چلیے. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بچوں کو جو کام 10 تیسرے اسٹیج کا تھا وہ پہلے اسٹیج میں لا لیے، مارنا بھی شروع کر دیے بھائی 7 سال سے پہلے. تو یہ تو اور بھی بچے کے لیے بڑی جو ہے کلفت کی اور بہت بڑے ظلم کی بات ہو جاتی. ٹھیک، لیکن اگر ہم یہ جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس ترتیب کے مطابق چلیں گے تو بچے کی بہترین تربیت ہوتی رہتی. اچھا، اگر ہم 10 سال سے پہلے مارنا شروع کریں گے تب بھی یہ مسئلہ ہوگا. اچھا، اگر کوئی سختی کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسی سختی کہ بچہ 15 سال کا ہو جائے اس کے بعد بھی ویسی ہی سختی جیسے 15 سال سے پہلے اس کو کرنے کی بات تھی ویسی ہی سختی چلتی رہتی. تو دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں ان بیلنسنگ والی چیزیں ہیں.
اگر اس طرح سے امبیلنس ہو جائے نا تو اس کے نتیجے میں سب کا سب جو ہے ویسٹ ہو جائے گا اور ہمارے بچے ہمارے تابع نہیں رہیں گے۔ اب وہ اپنے ماں کی کسی بات کو بائی چوائس ایکسپٹ کر رہے ہوں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بائی فورس ایکسپٹ کریں گے۔ اپنے باپ کے حکم کو وہ پسندیدگی اور جو ہے رضامندی کے ساتھ قبول نہیں کریں گے، عظمت کے ساتھ نہیں لیں گے، بلکہ بائی فورس لیں گے۔ فورس کس بات کا؟ کہ باپ ہے۔ فورس کس بات کا؟ کہ ماں ہے، اس بات کا فورس۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سیرت میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے معاملے میں ایک نظام تو نبوت سے پہلے کا تھا، کیونکہ نبوت سے پہلے کی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے کوئی خاص محفوظ کی نہیں کی گئی، اور بلکہ دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پتہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بچے ہونے کے وقت میں چھوٹے چھوٹے بچے جب تھے آپ کے، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ سب کے سب آپ کی بیٹیاں تھیں، تو ان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ رہا ہے وہ تو بہرحال رہا ہی ہے، لیکن حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو بہت چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تھے، صرف عمر کے اعتبار سے بڑے نہیں بلکہ عمر میں بھی آپ بڑے تھے، بلکہ جو ہے آپ بوڑھے ہو رہے تھے، 40-50 سال سے زائد آپ کی عمر ہو گئی تھی، تو عمر کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے آپ اپنے وقت کے بادشاہ تھے مدینہ منورہ کے، آپ کمانڈر ان چیف تھے مدینے کی فوج کے، اور آپ صرف نبی نہیں امام الانبیاء تھے پوری دنیا کے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے آپ نبی تھے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ آپ سے بڑا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اتنے بڑے۔ لیکن بچوں کے معاملے میں آپ کی جو کیفیت تھی وہ یہ کہ آپ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا کر کے گھوڑا بن جاتے تھے۔ اسی وجہ سے تو کسی نے دیکھ کر کے کہا کہ او ہو، گھوڑا بھی کتنا بہترین اور گھوڑ سوار بھی کتنا بہترین، کہ امام الانبیاء گھوڑا بنے ہوئے اور نواز رسول آپ کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انہیں لے کر کے چل رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ایک موقع پر گلی میں کھیل رہے تھے حضرات حسنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیے اور پھیلا کر کے ایسے جیسے کہ ان کو باہر جانے کا کسی جگہ سے راستہ نہ ملے، ایسے آپ ہاتھوں کو پھیلا کر کے جو ہے ان کی طرف آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے اور اٹھا کر کے ان کو گود میں دے دیا۔ یہ اور اس طرح کے اور کئی واقعات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کے ساتھ اور دیگر بچوں کے ساتھ بھی آپ بچے بن گئے تھے، اس بات کا بہت واضح ثبوت بلکہ اس کی صراحتیں موجود ہیں۔ اور یہ بچوں کی نفسیات ہوتی ہے، اگر ان کے ساتھ ہم بڑے بنے رہیں تو پھر وہ بچے بچے نہیں رہتے اور بچوں کے ساتھ وہ لطف نہیں ہوتا۔ اور بچوں کی نگرانی کا اتنا اہتمام کہ ایک مرتبہ حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک کھجور منہ میں ڈال لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ نے وہ کھجور انگلی ڈال کر کے نکالا اور کہا کہ ہم سید لوگ ہیں اور ہم سید زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھجور زکوٰۃ کے مال میں سے ہو۔ تربیت کا کتنا اہتمام، کتنی دیکھ بھال اور کتنی باریکی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 9 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں پہنچا، جبکہ میں بہت چھوٹا تھا، 9 سال کی عمر کا تھا۔ اس کے بعد سے لے کے وفات تک آپ کی خدمت میں رہا، اور فرمایا کہ کبھی 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 ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی چیز کا حکم دیا ہو یا یہ کہ مجھے کسی معاملے پر آپ نے ڈانٹا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب دیکھیے کوئی چھوٹا موٹا وقت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی مدت ہے، اتنا بڑا عرصہ، اور یہ اپنی عمر کے اعتبار سے بچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ غالباً حدیث میں قسم کے بھی الفاظ ہیں۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ مجھے اس بات کا شدید خوف ہو کہ مجھ سے
میرے بچوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، مجھے ان کی طرف سے بھی جواب دہی کرنا ہے۔ میں اپنے بچوں کے اوپر نہ ظلم کر سکتا ہوں، نہ تربیت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کر سکتا ہوں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمارے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اگر وقت دیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کو اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا، اور اگر وقت نہیں دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہیں اور پوچھا جائے گا تم سے، جس کی نگرانی تمہیں دی گئی تھی، جس کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم اس معاملے میں اہتمام نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا تو کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور سیرت کی روشنی میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ کچھ اصول تو آپ کو ابھی بتائے گئے ہیں، ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ جو پروگرام ہمارا چل رہا تھا اس میں بھی کچھ اصول آپ کے سامنے تربیت کے متعلق پیش کیے گئے تھے، جس میں چند چیزیں ہم لوگ یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات، بچوں کے معاملے میں ہم اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اگر یہ ان کی تربیت ہو گئی تو یہ ہمارے بھی اور دین کے بھی شہسوار نکلیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو یہ دین اور قوم کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور خود ماں باپ کے لیے بھی نقصان کا سبب بنیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں دعا سکھلایا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی اور ہماری بیویوں کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی خوشی کا ذریعہ بنا۔ کیا بعض مرتبہ ہم لوگ اپنی ہی زبان سے کہہ دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اور ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کہ ایسے بچوں سے تو بچے نہیں ہوئے تو اچھا تھا، نعوذ باللہ، کبھی ایسا جملہ نہیں نکالنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اور وہ اگر بات قبول ہو جائے تو جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ نعمت اللہ چھین بھی سکتے ہیں۔ تو اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی خوشی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اور آگے اور ایک اور اہم بات ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ متقیوں کا امام مجھے بنا دیجئے۔ دعا کے اس دوسرے جملے سے ایک بہت بڑا سبق ہم سب کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے لیے خوشی کا سبب بنے تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے نہ صرف متقی بلکہ متقیوں کا امام بننا پڑے گا، یعنی پہلے مجھے سدھرنا پڑے گا، تب میں اپنے بچوں سے بھی ویسے ہی ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتا ہوں، ویسے ہی امیدیں رکھ سکتا ہوں۔ اگر میں نہیں سدھروں گی یا میں نہیں سدھروں گا تو میرا اپنے بچوں سے ایسی امیدیں لگائے رکھنا یہ خام خیالی بیکار کی بات۔ تو سب سے پہلے تو تقاضا یہ ہے کہ میں سدھر جاؤں۔ بچے ہمیشہ نقال ہوتے ہیں، یاد رکھیے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے امی اور ابو کر رہے ہیں، وہ سب کریں گے، وہ اچھے کام ہو کہ برے کام۔ اسی لیے وہ بچے جن کو آپ ماں باپ کی خدمت کے فضائل سناتے رہیں گے ان میں، اور وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دادا دادی نانا نانی کی خود خدمت کر رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، ان کے پیر دبا رہے ہیں اور ان کو کھلا پلا رہے ہیں، تو ایک بچہ وہ ہے جن کے والدین انہیں والدین کی خدمت کے فضائل سنا رہے ہیں۔ ایک بچہ وہ ہے جن کے والدین اس کو خدمت کے فضائل تو نہیں سنا رہے، لیکن وہ خود اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دادا دادی نانا نانی کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آٹومیٹک بچہ جو دیکھتا ہے وہ ساری چیزیں وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور وہی ریفلیکٹ ہوتی ہے اس کی زندگی میں، وہی اس کے عمل سے، اس کے ہاتھ پیر سے وہی چھن کر کے باہر آتا ہے۔ تو بچے چونکہ نقال ہوتے ہیں، اگر وہ ماں باپ کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو تلاوت کا شوق ان کے اندر پیدا ہوگا، اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر بچے اپنے والدین کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی وہی صفت پیدا ہوگی۔ ایک تو ہم آج کل سن ہی رہے ہیں میڈیکل لائن میں جینیٹک کے جینز کے ذریعے سے اوپر سے نیچے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں،
اور اچھائیاں بھی منتقل ہوتی ہیں. ماں باپ خوبصورت ہیں، بچے بھی خوبصورت پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ میں کچھ کمزوری ہے، بچوں کے اندر بھی کمزوری آتی ہے. تو میڈیکل نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، میڈیکل سائنس نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور آئے دن ہم وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو ایک جب مادی چیزیں اوپر سے نیچے جو ہے منتقل ہوتی ہے، تو یہ غیر مادی اور عادی جو چیزیں ہیں عادت کے ذریعے سے منتقل ہونے والی، وہ تو اور آسانی کے ساتھ منتقل ہو جائے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ اوپر سے نیچے منتقل ہونا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہی صحیح لیکن اپنے آپ کو بنانا ہے. ہم نماز کو جائیں گے مسجد تو بچے بھی جماعت سے نماز کے عادی ہوں گے. اور اگر ہم بچوں کو ڈانٹتے رہیں گے کہ مسجد جا کے نماز پڑھو اور ہماری نماز گھر میں ہو رہی ہوگی، تو بچہ کبھی بھی جماعت کا عادی نہیں ہو سکتا. تو آپ اس آیت مبارکہ میں غور کریں گے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ کس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا؟ جہاں اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اے اللہ میری بیویوں کو اور میرے بچوں کو میرے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اور اس کے بعد فرمایا ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے. ان دونوں جملوں کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے خوشی کا سبب بنے، تو سب سے پہلے ہمیں نہ صرف متقی بننا ہے بلکہ متقیوں کا امام بننا ہے. جب ہم متقی بن جائیں گے اور متقیوں کے امام بن جائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے خوشی کا سبب بھی بنے. اس زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے نقصانات ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بعد میں ہم افسوس کرتے رہتے ہیں. یہ دین آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر کریکشنز کرتے رہیں کہ بھائی یہ زندگی تو ہماری ایسے ہے جیسے ایک زمین کھلی پڑی ہوئی ہے، تو اب اس کے اوپر ببول کے درخت اگتے چلے جائیں گے اور وہ دوسروں کو نقصان ہی پہنچاتے رہیں گے. ایسے ہی ہم بس ایسے ہی جیتے رہتے ہیں تو ہمارے اندر مختلف قسم کی اچھی بری عادتیں آٹومیٹک جگہ بناتی رہتی. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ خراب عادتوں کو اپنے اندر سے ختم کریں، اپنے آپ کا کریکشن کرتے رہیں، یہ ان تمام چیزوں کو ریکٹیفائی کرتے رہیں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ خراب عادتیں ختم ہوں اور اچھی عادتیں ہمارے اندر بوئی جائیں، ہمارے اندر پروئی جائیں اچھی عادتیں. اور جب یہ اچھی عادتیں ہمارے اندر ہو جاتی ہے تو اب اسی کا اثر ہماری اولاد پر بھی پڑتا ہے، ہماری نسلوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. تو لہٰذا اس آیت مبارکہ سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی. حکیم لقمان کا ایک قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام سے قرآن پاک میں بیان فرمایا. حالانکہ وہ حکیم لقمان وہ نبی تھے یا نہیں تھے یہ بھی پکی بات نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نبی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں بس اللہ کے ولی تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود ان کی اپنے اولاد کو کی جانے والی ایک نصیحت، اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قرآن میں جگہ دی. سوچیے کتنی بڑی بات ہو. وہ نصیحت یہ تھی یا بنیا. بنیا کا لفظ انتہائی مشفقانہ اور محبتانہ لفظ سمجھا جاتا ہے. عربی زبان میں ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اور جب بہت پیار کے ساتھ بیٹے کو مخاطب کرنا ہو تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے میرے پیارے لالے، تو عربی میں اس کو کہیں گے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. دیکھو نماز قائم کرنے کا اہتمام رکھنا، اچھائیوں کا حکم کرتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا، یہ نصیحت کی. اور جب تم نماز کا اہتمام کرو گے، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے منع کرتے رہو گے، تو ڈیفینیٹلی تمہارے اوپر کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں آ کر کے رہیں گی. اس لیے آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہارے اوپر مصیبت آئے اس کے اوپر صبر کرتے رہو. اور پھر آگے فرمائے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جو ہے انتہائی اہم ترین امور میں سے ہے جو میں نصیحت کر رہا ہوں. تو ان کی تو بہت ساری نصیحتیں مشہور ہیں اور بہت شہرت تھی ان کی نصیحتوں کو حکیم لقمان کی، لیکن ان کی بے شمار نصیحتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نصیحت کا یہاں ذکر کیا ہے اس میں نماز کا حکم ہے. تو آپ دیکھیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہوگی کہ نماز والی نصیحت کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی. اس لیے ہمیں بھی ان تمام چیزوں کا بڑا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. اپنی اولاد کی تربیت میں ڈانٹ سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تمام چیزیں ایک تو قابو میں رہ کر کے، دوسرے اپنے اپنے وقت پر. ڈانٹنے کے وقت میں ہم نے مار دیا تو پھر اب مارنے کے وقت کچھ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہمیشہ
اولاد کی تربیت میں بہت زیادہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔